جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا وطن عزیز سیلاب کی لپیٹ میں ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، مویشیوں کو نقصان ہوا ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ہمارا شہروں اور دیہات کا انفراسٹرکچر خراب ہو گیا ہے۔ ہر کوئی ان موضوعات پہ بات کر رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں کر رہا تو ان بیماریوں پر جو اس سیلاب کی وجہ سے پھیل سکتی ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فیضان علی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سیلاب کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں پھیل سکتی ہیں، یہ بیماریاں پھیلتی کیوں ہیں، ان بیماریوں کی علامات کیا ہیں، اور آخر میں ہم جانیں گے کہ ہم کیسے خود کو ان بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پھیل سکتی ہیں، جس میں واٹر بورن ڈیزیزز سب سے زیادہ کامن ہیں۔ واٹر بورن ڈیزیزز ان بیماریوں کو کہا جاتا ہے جو کہ گندے پانی کے استعمال سے پھیلتی ہیں۔ ان بیماریوں میں کولیرا، جسے ہم ہیضہ بھی کہتے ہیں، ڈائریا، ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر آتی ہیں ویکٹر بورن ڈیزیزز۔ ویکٹر بورن ڈیزیزز وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ کسی مچھر یا پھر کسی اور جاندار کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ ان بیماریوں میں ڈینگی اور ملیریا شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جلد کی بیماریاں اور نمونیا کے پھیلنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بیماریاں آخر پھیلتی کیوں ہیں؟ سیلاب کی وجہ سے سیوریج کا گندا پانی ہمارے پینے کے پانی کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، اور جب لوگ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں تو مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گلی محلوں میں پانی رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے مچھروں کی نشو و نما بڑھ جاتی ہے، جو کہ ڈینگی اور ملیریا جیسی خطرناک بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں۔ یہ رکا ہوا پانی مختلف بیکٹیریا اور جراثیم کی پیداوار کو بھی بڑھا دیتا ہے، جو کہ ہمیں جلد کی انفیکشن کروا سکتے ہیں۔ اب ہم مختصراً ان بیماریوں کی بات کریں گے کہ اگر کسی کو ان میں سے کوئی بیماری ہو جائے تو اس کی علامات کیا کیا ہیں۔ اگر کسی کو ٹائیفائڈ ہو جائے تو اس کو پیٹ میں درد، سر میں درد اور بخار ہو سکتا ہے۔ کولیرا یعنی ہیضے کی صورت میں بار بار پانی کی طرح کے لوز موشن آئیں گے، پانی کی کمی ہو جائے گی اور کمزوری محسوس ہوگی۔ ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای کی صورت میں جلد اور آنکھوں کا رنگ پیلا ہو جائے گا، تھکن محسوس ہوگی، الٹی آئے گی اور کھانے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ ملیریا کی علامات میں اچانک سے بخار ہو جانا، رات کو ٹھنڈ لگنا اور کانپنا، جوڑوں میں درد ہونا اور خون کی کمی ہو جانا شامل ہیں۔ ڈینگی کے اوپر میں نے تفصیلاً اپنی ویڈیو بنا دی ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامات ظاہر ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً سے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنی بیماری کی تشخیص کروائیں، تاکہ آپ ان بیماریوں کی پیچیدگیوں سے بچ سکیں۔ ہم کیسے خود کو ان بیماریوں سے بچا سکتے ہیں؟ اگر آپ خود کو اور اپنے پیاروں کو ان بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پانی کو ابال کر استعمال کریں یا پھر فلٹر کا پانی استعمال کریں۔ ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، کھانا ہمیشہ ڈھانپ کر رکھیں، گھر کے آس پاس پانی جمع نہ ہونے دیں اور ماسکیٹو نیٹس یعنی مچھردانیوں کا استعمال کریں۔ پورے کپڑے پہنیں اور گندے پانی میں چلنے سے پرہیز کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس مشکل وقت میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ خدا آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔